ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ تم لوگ مسلمان بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو, ظلم کرتے ہو جانوروں پر. میں نے کہا ہم تو اگر اس کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں نا, ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے کہ ہمیں جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس نے اجازت دی ہے, کہ اس نے کہا کہ یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے, کھا بھی سکتے ہو. آپ کس بیس پہ گوشت کھاتے ہو بھائی؟ آپ بھی اتفاق سے بنے اور گائے بھی اتفاق سے بنی, کیا خیال ہے؟ جب تو اس کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے جتنا آپ کو حق ہے. آپ کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو؟ تو اس کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا, یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سائنس کا یہ ٹاپک ہے, اس کائنات کو کس طرح سے ہم مسخر کریں اور اپنی خدمت میں لگائیں اس کو. یہاں تک اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے اتفاق, اب دیکھیں سینٹنس مکمل ہی نہیں کر رہے, نہیں کرتے, نہیں کرتے ہیں. یہاں تک تو سب متفق ہیں کہ بھئی یہ کائنات کس کی خدمت کرے گی؟ انسانوں. تو مذہب میں اور سائنس میں یہاں کوئی اختلاف, گورے میں اور مسلمانوں میں یہاں کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی فشنگ کرتے ہیں. اب کوئی گورے سے جا کے پوچھے یار تم اس مچھلی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ ایک طرف تم نے اس پوری ورک شاپ کروائی کہ دھوکہ دینا اچھا کام نہیں ہے, بری چیز ہے, آپ جو زبان میں جو دل میں وہی زبان پہ, تو آپ یہ مچھلی کو کانٹا لگا کے آپ نے جھینگا لگا دیا اور مچھلی تو سمجھ رہی ہے میرے لیے باربیکیو کا انتظام کر دیا, اور جناب وہ بڑی لہلاتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ بھئی اب تو انسان میری خدمت کر رہا ہے, اور ادھر چک ماری اور آپ نے کانٹا اس کے جبڑوں میں اور ایسے کھینچ کے, یہ تو اس سے بدترین دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن گورے سے پوچھیں وہ کہیں گے بھائی یہ جانور ہے, ہم انسان ہیں, اس کو ہم جس طرح سے چاہیں کھائیں. مسلمان اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ فش ہے آپ کی خدمت کے لیے, آپ نکالو, پکاؤ, کھاؤ اس کو. تو پوری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ ہمارے لیے. دیکھو جب انسان کا دل چاہتا ہے جانوروں سے ان کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سے ہم زندگی کا حق چھینتے ہیں. حالانکہ فش کھائے بغیر بھی ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جو خوراک کی نیڈ ہے, وہ پوری ہو سکتی ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال نہیں جیتے کیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ ہم زبان کے چٹخاروں کے لیے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. آج بکرا پک رہا ہے, آج جناب گائے گا, آج بیف کھانے, آج جناب یہ کوفتے, پھر گائے کی اتنی اس کے گوشت کی 20 قسمیں نکالی ہوئی ہیں ہم نے. تو آج تک آپ نے دیکھا بکروں نے کبھی احتجاج کیا, اسٹرائک کی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اے اللہ یہ کیا مذاق ہے؟ انسان 2 دانت کا ہوتا ہے اور 4 دانت کا ہوتا ہے, 6 دانت کا ہوتا ہے. جب بالغ عاقل ہوتا ہے تو وہ شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور بکرا کیا, میں جب 2 دانت کا ہوتا ہوں مجھے بدنظری کا موقع بھی نہیں فراہم کیا جاتا, مجھے جناب قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احتجاج نہیں کرتا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور فوراً قصائی کے پاس جاتے ہیں, ہاں بھائی یہ بھی تگڑا جوان ہے, اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا ہو اس کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے گھر بھجوا دے, پیسے بتا تجھے کتنے چاہیے. بکرا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے, یار خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو ہیں بھائی, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, اور ہمیں عاقل بالغ ہوتے ہی کاٹ کے کھا جاتے ہو. چانپیں وہ لے گیا, سری پائے اس نے بنا لیے, ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں بیچارے کی. بکروں کو احتجاج کا حق نہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری جب خدمت انسانوں کے لیے ہے تو میں آپ کے ذہن میں یہ سوال پکا کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے, کسی بڑی ٹاسک کے لیے بنایا ہے؟ ہمیں اللہ نے ایویں نہیں بنایا. انٹرٹینمنٹ کے لیے, نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے, زنا کرنے کے لیے, شرابیں پینے کے لیے, لائف کو انجوائے, نہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. قرآن نے کئی جگہ پر انسان کا مقصد بتایا. سورہ تبارک الذی آپ اٹھا کے دیکھیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیسا کلیئر ہے قرآن کا دعویٰ. اس نے انسانوں کی موت اور حیات کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے. اللہ نے بتا دیا یہ دنیا جانوروں کے لیے ایگزامینیشن ہال نہیں ہے, وہ ایک مقصد کے لیے ہے. ایگزامینیشن ہال ہے یہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے, ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں, اس لیے کہ آپ ایک بڑے ویژن کے لیے بیٹھے ہو, آپ پیپر حل کر رہے ہو, تبھی اس وقت آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا, آپ کی بیسک ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں. اللہ نے انسان کی بیسک ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا. کیوں؟ بتا دیا کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے. اب ظاہر ہے ایسا ایگزام جس کے بعد رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو, اس ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
وہ ایگزام نہیں ہوتا. ایگزامینیشن ہال میں کوئی آپ کے کان میں آ کے کہہ دینا کہ پیپر کینسل ہو گئے ہیں یا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا, آپ اسی وقت پیپر پھاڑ کے نکل جاؤ گے. میں کیوں حل کروں پیپر بیٹھ کے. تو وہ آخرت کا دن ہے, ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے, جس میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ میں مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کروں گا. جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ جو مردے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, اس عمل کو اللہ ریورس کرے گا. منہا خلقناکم, سورہ طٰہٰ میں دیکھیں, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم, اپنی قدرت سے دوبارہ تمہیں مٹی بنا دیتے ہیں. دو طاقتیں تم نے ہماری اور قدرتیں دیکھ لی, ایک دیکھی نہیں ہے, ہمارے کہنے سے یقین کر لو. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی کو ریورس کر کے ہم تمہیں دوبارہ انسان بنائیں گے. جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا, جس نے برا کیا ہوگا اس کو برائی کی سزا ملے گی.